مسجد نبی کی تعمیر کے بعد کا جو سما تھا وہ دیکھنے کے لیے آئے ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں آج سے 1440 سال پہلے جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو یہ ناظرین آئیں اپنے آپ کو تیار کر لیجئے وہ مسجد دیکھنے کے لیے جو آج سے 1400 سال پہلے جس کی تعمیر ہوئی تھی۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ کی آمد ہوئی تو اس کے بعد مسجد نبی بنانے کا جب ارادہ کیا تو ناظرین تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اینٹیں بنائی، پتھر لائے، لکڑیاں چیری، گارا ملایا، جھاڑیاں صاف کی، زمین ہموار کی، بنیادیں کھودی ایسے، اور صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر رونق ایسی کہ میرے الفاظ ہے ہی نہیں میرے پاس کہ میں وہ رونق کے لا سکوں۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی لاتے، پتھر لاتے، گارا بناتے، اور مسجد نبی میں آپ کی مکمل تعمیر میں آپ مکمل مصروف تھے، اور ساتھ ساتھ کیا دعائیں کر رہے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے میرے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے۔ ناظرین جب مسجد نبی مکمل ہو گئی، سب کچھ تیار ہو گیا، تو ناظرین صحابہ کرام تھک چکے تھے اور آرام کے لیے ستونوں کے ساتھ اپنے سر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لیٹے بھی ہوں گے، وہ آرام فرما رہے تھے۔ اور ناظرین سورج کی کرنیں کھجور کے پتوں میں سے جو مسجد نبی کا چھت ڈلا ہوا تھا وہاں سے ایسے چمکتی ہوئی آ رہی تھی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند اور ستارے صحابہ کے اوپر اپنی کرنیں سورج ڈال رہا تھا اور ان کے چہروں کو چمکا رہا تھا۔ دل میں کیا کیا ایمان کی ٹھنڈک لیے وہ یہ سارے نظارے دیکھ رہے تھے کہ آج مسجد نبی تیار ہوگی، آج ہمارے نبی کی مسجد نبی تیار ہوگی۔ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور منظر میں آپ کو آگے کا بتاتا ہوں۔ ناظرین صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد نبی کی چھت کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اس مسجد میں ایک کمی نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خیال میں مسجد کی چھت پر ایک جھنڈا لگا دیں، نماز کے وقت پرچم کشائی کر لیا کریں گے اور نماز کے بعد جھنڈا اتار لیا کریں۔ ناظرین اسی گفتگو میں اب باقی صحابہ کرام بھی شامل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی یہ باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم چھت پر گھنٹیاں لگا دیں گے، ایک صحابی بولے گھنٹیاں تو کلیسا میں لگی ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا نکارہ بجانا چاہیے۔ ایک بزرگ نے فرمایا مناسب رہے گا کہ کرنا پھونکا جائے، اس کی آواز بہت دور دور تک جاتی ہے۔ ایک صاحب بولے کرنا تو مینڈے کے سینگ سے بنایا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں، اور پھر تھوڑی سی خاموشی چھا گئی۔ جھنڈا، گھنٹیاں، نکارہ کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے مطمئن نہیں تھا۔ ناظرین گھنٹیوں کی آواز دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی ہے، نکارہ دوران خون کو تیز کر دیتا ہے، اور جھنڈا تو ہوا کے رخ پر ہوتا ہے، جس طرف کو ہوا چلے اور ہوا نہیں بھی ہو تو جھنڈا پھر اڑتا بھی نہیں ہے۔ ناظرین پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ جھنڈا کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ آپ نماز کی طرف آ جاؤ، کہ جب لوگ اپنے گھروں میں ہی ہوں گے۔ تو ناظرین اتنے میں ایک اور صحابی آئے، ناظرین بڑے ہی پیارے صحابی، اور یہ بڑے شرمیلے سے صحابی تھے۔ یہ ایسے شرمیلے تھے کہ بہت کم بولتے تھے اور تقریباً ڈر ڈر کے بولتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اب وہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ ناظرین جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو وہ آج جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ خاموش رہتے تھے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان ناظرین اگلے ہی لمحے ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔ کیوں؟ اب آگے سنیے۔ ناظرین حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا چاہ رہے ہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئے تاکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے وہ بات کر سکیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تو مجھے فروخت کر دو گے؟ اس سبز پوش نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ تو خواب میں وہ اپنا خواب بتا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کروں گا۔ اس نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے افضل طریقہ نہ بتاؤں، تم اس طرح کہا کرو۔ کس طرح کہا کرو؟ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بتائے۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زید نے یہ اپنے سارے الفاظ مکمل بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ، تمہارا خواب سچا ہے، نماز کے لیے اسی طرح بلایا جائے گا۔ اب ناظرین، ان کی تجویز منظور ہوئی اور قیامت تک اللہ کے گھر میں نماز کے لیے نمازیوں کو ایسے پکارا جاتا ہے۔ اب ناظرین، دوسرا سوال کیا پیدا ہوا کہ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ الفاظ کس انداز میں اور کیسے ادا کیے جائیں؟ میٹھے لہجے، نرم لہجے، اعلانیہ انداز میں، مرد کی آواز میں، یا جیسے کسی بچے کی آواز ہو یا بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت بہت سارے لوگ یہ والے سارے الفاظ دہرائیں جب نماز کے لیے پکارا جانا ہے، یعنی اذان کے لیے۔ ناظرین، اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ، تمہاری آواز میں۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی سوچ ہی رہے ہوں گے، رضی اللہ عنہ وہ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ مجھ سے یہ کام لیا جائے گا نمازیوں کو بلانے کے لیے مسجد نبی میں، اور اللہ کا گھر اور اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے بلاوا، اور میں۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی تو جیسے ایسے ہی سرور میں کھوئے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، انہوں نے یہ سوچا میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ، تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، کاش کہ میرے پاس بھی اسلام کو دینے کے لیے کچھ ایسا تحفہ ہوتا۔ ناظرین، ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کے بلاوے کا وقت ہو گیا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بلال، جاؤ چھت پر اور اذان دو، یعنی یہ جو الفاظ تم نے ابھی سیکھے ہیں یہ الفاظ بولو۔ تو ناظرین، جس چھت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا وہ مسجد کے ساتھ بہت قریب بنو نجار کے خاتون کے گھر کی کچی چھت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسب حکم اس چھت پر چڑھ گئے، اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بلند آواز میں اذان دی۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دینا تھا کیا کہ جیسے پوری دنیا میں یہ آواز اب گونجنا شروع ہو رہی ہے، اور آج بھی گونج رہی ہے، اور 24 گھنٹے گونج رہی ہے۔ کوئی ایک ایسا وقت نہیں، ایسا لمحہ نہیں جب اذان نہیں ہو رہی ہوتی۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو وہ نیچے اترے اور مسکراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ناظرین، کیا لمحہ ہوگا اس وقت کا، غور کیجئے کہ صحابہ کرام سارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اذان دے کے آ رہے ہیں، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہوگی۔ بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کچھ نہیں فرمایا تھا، حضرت بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ کیا خوش قسمت لمحہ ہوگا جو ہواؤں نے، مسجد نبی کی فضاؤں نے، ان پتھروں نے، ان پرندوں نے، اس آسمان نے، یا
اس کے ارد گرد فرشتوں نے یہ کیا لمحے سنے ہوں گے ناظرین، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائیں گے۔ یہ الفاظ ایک اور صحابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، جب وہ شام سے مسجد نبی کے لیے قندیلیں لے کے آئے تھے، اور جیسے ہی مسجد میں رات کو قندیلیں جلی، روشنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور دیکھا کہ روشنی ہے، قندیل جلی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ تم نے میری مسجد کو آج روشن کر دیا۔ کیا ناظرین یہ لمحات ہوں گے۔ اب اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر اپنے گھر سے آئے نماز کے لیے، اب جلدی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، میں نے بھی ایسا ہی ایک خواب دیکھا ہے، میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین اس دن سے یہ اذان کا طریقہ رائج ہوا اور یہی اذان ہے۔